کے اندر بیان کیا ہے. اب ذرا اس بات کا ذرا لطف لیجئے گا. آپ کو پتہ ہے جس بندے نے ساری زندگی کوئی کامیابی کا سفر طے کیا ہو نا، مثال کے طور پر اس کے والد نے کوئی کامیابی کا سفر طے کیا ہو تو اس کا بیٹا پھر بتاتا ہے یہ کیا ہے، یہاں تک گئے، پھر یہ کیا. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر پیر نے کیا ہے تو مرید بتاتا ہے یہ کیا ہے، وہاں تک گئے، یہاں تک گئے. اور اگر آقا نے کیا ہو تو غلام بتاتا ہے، وزیر اعظم نے کیا ہو تو وزراء بتاتے ہیں. تو دوستان محتشم ادھر ذرا معاملہ الٹ ہے. یعنی آپ دنیا داری کے اندر اگر آپ دیکھ لو کہ کامیابی کا سفر اگر بادشاہ نے طے کیا ہے تو وزیر بتائے گا، اگر استاد نے طے کیا ہے تو شاگرد بتائے گا، اور اگر آقا نے طے کیا ہے تو غلام بتائے گا. لیکن یہ ایسا کامیاب سفر ہے اور جو کیا مصطفیٰ نے ہے لیکن بیان خدا کر رہا ہے. کیا مصطفیٰ نے ہے اور بیان کون کر رہا ہے؟ خدا کر رہا ہے. اور سنیو اپنے عقیدے پہ تم ناز کرو ہے. یہ بات سن کے نا کلیجے میں آپ کو ٹھنڈ پڑے گی، کیونکہ کوئی ایسے ہیں جو پہلے مرحلے تک اپنے عقیدے کو روک کے رکھے ہوئے ہیں، کوئی ایسے ہیں جو دوسرے عقیدے تک اپنے عقیدے کو روک کے رکھے ہوئے ہیں، کوئی ایسے ہیں جو تیسرے مرحلے تک اپنے عقیدے کو روک کے رکھے ہوئے ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑی سونی بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی جو سیر ہے نا، اس کو اسرا کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ سے لے کے آسمانوں تک کی جو سیر ہے نا، اس کو معراج کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں آسمانوں سے لے کر فرمایا کعبہ قوسین او ادنا تک کی جو سیر ہے، اس کو اعراج کہا جاتا ہے. اور فرماتے ہیں پہلی سیر کا جو مرحلہ ہے یعنی مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک، فرمایا اس کا تعلق مصطفیٰ کی بشریت کے ساتھ ہے. فرمایا دوسرا جو مرحلہ ہے مسجد اقصیٰ سے لے کے ساتوں آسمانوں تک، فرمایا اس کا تعلق مصطفیٰ کی نورانیت کے ساتھ ہے. فرمایا آگے جو لامکاں تک کی جو سیر ہے، فرمایا اس کا تعلق حقیقت محمدی کے ساتھ ہے. پھر آپ نے دلیل بھی دی. فرماتے ہیں پہلا جو مرحلہ میں نے بیان کیا ہے کہ اسرا والا، کہتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. فرمایا پہلے مرحلے کا تعلق اس کے اندر ہے. فرماتے ہیں دوسرے مرحلے کا تعلق لنوریہ من آیاتنا کے اندر ہے. تیسرے مرحلے کا تعلق انہ هو السمیع البصیر کے اندر ہے. اور آپ نے آخر کے اندر جو بات لکھی، آپ فرماتے ہیں جو پہلے مرحلے کا انکار کرے، یعنی جو کہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک بھی نہیں کہے، فرمایا وہ کافر ہو جائے گا. اور جو یہ کہے کہ مسجد حرام سے آسمانوں تک نہیں کہے وہ گمراہ ہو جائے گا. اور فرماتے ہیں جو یہ کہے کہ وہ ساتوں آسمانوں سے لے کے وہ لامکاں کی بلندیوں تک نہیں کہے، فرمایا وہ بد نصیب ہوگا. تو دوستو کوئی ایسے ہیں جنہوں نے پہلے مرحلے کا انکار کیا وہ کافر ہو گئے، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے دوسرے مرحلے کا انکار کیا وہ گمراہ ہو گئے، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے تیسرے مرحلے کا انکار کیا کہ جاگتی آنکھوں سے دیدار نہیں ہوا، وہ بد نصیب ہو گئے. لیکن سنیو اپنے عقیدے پہ ناز کرو، پہلے مرحلے کو بھی مانتے ہو، دوسرے مرحلے کو بھی مانتے ہو، تیسرے مرحلے کو بھی مانتے ہو، تبھی تو ہم کہتے ہیں کوئی چھٹے آسمان تے یار گیا، کوئی سدرا جا کے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگر شاہ تو پار گیا. اللہ حضرت نے کہا، اللہ حضرت نے فرمایا نہ انہاں دے مقام نو تولو ہے، مل کے خاصے کبریا ہو، مالک ہر ما سوا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ماورا ہو، تھے وسیلہ سب نبی مگر تم اصل مقصود خدا ہو، شعور و نظر و فکر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو ہے. اور دوستان محتشم یہ بات بھی یاد رکھیے گا ہے، جب بات مصطفیٰ کی آئی ہے نا، ہمیشہ ابو جہل کمپنی نے اعتراض کیتا ہے، صدیق علی کمپنی نے کدی اعتراض نہیں کیتا. سارے آنکھوں سبحان اللہ. ہاں جی حقیقت بات ہے. جب رسول اللہ آئے نا تو بتایا کہ میں آیا ہوں ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ابو جہل کمپنی نے پراپوگنڈا شروع کر دیا. تو انہوں نے بات ماننی نہیں تھی تو کی کہم دینے ہیں. ابو جہل کمپنی کہنے لگی اچھا جی اگر آپ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے ہیں تو دسو مسجد اقصیٰ دے بوئے کنے سن، باریاں کنیاں سن؟ ہوں تسی ایتھے نماز پڑھنا آئے ہو نا،
آئے ہو نا. میں تو پوچھا بتاؤ جی وہ مسجد مسلم کی کھڑکیاں کتنی تھی کر صاحب سجدہ کرنا ہے, کھڑکیاں تو گنن دے نہیں آئے ہے نا. یہی بات ہے کہ نہیں ہے. اب سوال دیکھو, گل نہیں نا مننی سی. کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اگر آپ گئے ہیں تو بتائیں وہ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی تھی ہے, دروازے کتنے تھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل محبوب سیر کے لیے بلایا تھا, کوئی کھڑکیاں گرنے کے لیے نہیں بلایا تھا. لیکن جب انہوں نے کہا بتایا جائے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل سارا نقشہ میرے محبوب کے سامنے کر دے تاکہ یہ سوالات کرتے چلے جائیں, میرا محبوب جوابات دیتا چلا جائے. کرو سوال, اس ایک ایک گل دا جواب دیتا نا جدو ہے تو پھر دیکھو جدو گل نہ مننی ہوئی ہے تو کی کہندے نے. اج کہندے کہ اچھا ٹھیک ہے گئے تھے تو ہم ساڈا قافلہ بھی گیا تھا بیت المقدس کی طرف ہے, دسو قافلہ کدوں آئے گا. اب دیکھو نا آپ یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب یہ کہیں کہ میں نے جمعہ پڑھا تھا, قاری صاحب کے پیچھے ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کہیں کہ میں نے بھی پڑھا تھا, آپ نے مجھے دیکھا, وہ کہا جی ہاں جی دیکھا ہے, کیونکہ ایک مقام پہ کٹھے ہیں. اب یہ کہیں کہ اچھا یہ بتاؤ اگر آپ نے میرے ساتھ جمعہ پڑھا تھا تو پھر میں مسجد سے باہر کب نکلا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ہے. ایک بندہ کہ اچھا یہ اگر آپ داتا صاحب گئے ہوئے تھے تو پھر یہ بتائیں ہمارا بندہ بھی اس ٹائم وہاں پہ موجود تھا, انہوں تکیا ہے, سوال بنتا ہے. لیکن اگر کوئی یہ سوال کرے دسو جی ساڑھا بندہ کتوں آئے گا, مجھے کیا پتا کب آئے گا, ہمیں کیا پتا کب آئے گا, سوال یہ ہے نا. تو لیکن انہوں نے کہا بتاؤ ہمارا قافلہ کب آئے گا. دوستو سوال کسی عام سے نہیں ہوا تھا. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ یا نہ ہو, اور کوئی غیب تجھ سے نہا ہو کیا بلا, جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کڑا رود و رود. سوال دیکھو انہوں نے کیا کیا, اگر آپ گئے تھے تو بتائیں قافلہ کب آئے گا. مدینے والے نے فرمایا بدھ دا دن ہوے گا, سورج صرف تھوڑا جہا نکلے گا, ایتھوں قافلہ بھی آ جائے گا. فرمایا ادھر سے قافلہ بھی آ جائے گا. اب دوستان محتشم اپنے ایمان سے بتائیے گا, کسی کو ہرانا ہو, بڑے پراپوگنڈے کیے جاتے ہیں. اب ان کو پتہ ہے کہ نبی پاک نے کہہ دیا ہے بدھ کا دن ہوگا, سورج نکلے گا, قافلہ آ جائے گا. اب وہ قافلے کو روک کے, قافلے کو کہیں پہ ٹھہرا کے, جلدی کروا کے یا دیر کروا کے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بات کے خلاف پراپوگنڈا کر سکتے تھے. لیکن نبی کے منہ سے جو بات نکلی وہ بات ہو کے رہی, جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں ہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. دوستان محتشم جب بدھ کا دن آیا نا, ایتھے ابو جہل کمپنی ایک پہاڑ دے ہوتے ہلے سورج نکلے تھے, اسی آکیے دیکھو جی سورج نکل آیا ہے, کرنیں آ گئی ہیں, لیکن ابھی قافلہ نہیں آیا. مدینے والے کے غلام دوسرے پہاڑ پہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بس قافلے نے آ ہی جانا ہے. کہتے ہیں صرف پولی جی کرن نکلی سورج جی, پولی جی, ایتھے ابو جہل کمپنی نے رولا پایا, سورج نکل آیا ہے. مدینے والے کے غلاموں نے کہا ادھر دیکھو قافلہ بھی آ گیا جی ہے, ادھر دیکھو قافلہ بھی آ گیا ہے. تو کہتے ہیں کہ یار جو معراج تھی نا اے جسمانی نہیں سی, اے روحانی سی ہے. تو میں کہا جی روحانی سی ہے, دیکھو نا آپ میں سے کوئی کہ میں رات سویا ہوا تھا تو میں مدینہ گیا تھا تو جا سکتے ہو پا, لیکن کوئی مینوں ہے کہ قاری صاحب ظہر تواڈے پیچھے پڑھی ہے تو میں 3 بجے مدینہ پاک پہنچ گیا ہوں. اس میں تو اعتراض بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے. تو دوستو اگر واقعہ یہ معراج یہ روحانی تھا جسمانی نہیں تھا تو پھر ان کے ایک ایک سوالات کا جواب جناب محمد مصطفیٰ نے کیوں دیا. ایک ایک سوال کا جواب دینا اس بات کی دلیل ہے اللہ نے روحانی معراج بھی کروائے ہوئے ہیں, یہ جسمانی معراج بھی کروایا ہے, جسمانی معراج بھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ کو معراج ہوا نا, دھیان گل سن لیجیے کیونکہ عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے. حضور کو جب معراج ہوا نا تو رسول اللہ کا جسم اطہر غائب نہیں ہوا تھا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معراج خواب دے اندر ہویا, جسمانی نہیں ہویا. اور ہم وہ نہیں جیڑی گل اپنے عقیدے دے خلاف ہوئے حدیث چوں ہی کڈ چھڑو, اسی وہ نہیں. اسی کہنے ہیں پا جی دیکھو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کیسا جواب دیا. آپ فرماتے ہیں حضرت عائشہ جس معراج کا ذکر فرما رہی ہے نا وہ معراج روحانی ہے. دلیل کیا دیتے ہیں, کہتے ہیں رسول اللہ کو جسمانی جو معراج ہوئی نا وہ مکے میں ہوئی, مسجد حرام مکے سے نا. ہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو رخصتی ہوئی نا جب وہ حضور کے گھر آئیں وہ مدینے میں ہوئی. آنکھوں سارے سبحان اللہ, سمجھ آئیے بات کی ہے. کہتے ہیں دلیل یہ ہے رسول اللہ کو جسمانی معراج کدھر ہوئی, مکے میں ہوئی.
اور حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی مدینے میں ہوئی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جس معراج کا ذکر فرما رہی ہے وہ روحانی معراج ہے۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں اللہ نے محبوب کو ایک نہیں 34 معراج کروائے ہیں، فرمایا 33 روحانی ہے، ایک جسمانی ہے۔ حضرت عائشہ نے جس کا ذکر کیا وہ روحانی معراج تھا، ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ جسمانی معراج ہے۔ وہ کون سا معراج ہے سارے بولو ذرا۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بھی بڑی قابل غور ہے، اگر آپ تھوڑا سا لغت کے ساتھ واقفیت ہے نا، یہ جو لفظ سبحان ہے نا یہ وہیں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پہ تعجب والی گل ہوئے، تو جی خواب دے اندر ہی معاملہ آیا ہوں تو اللہ تعالیٰ پھر سبحان تو گل شروع کر دا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی چھٹے فلک تے یار گیا، کوئی سدرا جا کے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگر شاہ تو پار گیا۔ ہاں اب دیکھو ذرا، جس طرح میں نے پہلے کہا نا کہ صدیق علی کمپنی نے ہلے تک بھی ابھی تک بھی جو بھی حضور کی بات کرے اسی کہنے حضور کی بات ہے، حضرت ٹھیک ہے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور ابو جہل آیا نا تو جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے تشریف لے کر آئے تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے کہا اے جبریل جب میں لوگوں کو کہوں گا تھوڑے سے وقت کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہے، پھر لامکاں کی بلندیاں، میں اتنا فاصلہ طے کر کے آیا تو میری بات کو کون مانے گا، کون مانے گا؟ جبریل نے بھی کہہ دیا تھا یا رسول اللہ کوئی منے نہ منے صدیق ضرور منے گا، کوئی منے نہ منے۔ صاحب معارج النبوہ نے بڑی سونی بات لکھی ہے، کہتے ہیں جب صدیق اکبر نے تصدیق کی نا، اے ابو جہل کمپنی کٹھی ہو کے نا حضرت ابوبکر صدیق دے کول گئی، ابو جہل کمپنی تو جا کے کہندے نے، کہنے لگے خود دیکھو ہے یہ مختصر وقت ہے، چلو تھوڑے سے وقت کی بات کرتے تو پھر ہم تسلیم کی طرف جاتے، تم جیسا عاقل شخص، تم جیسا عاقل شخص وہ بھی مان گیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی ہے؟ یعنی انہوں نے کہا کہ تم جیسا عاقل شخص بھی مان گیا ہے، انہوں نے یہ اتنی بڑی بات کی ہے اور تم نے تصدیق کر دی ہے۔ اب سنو صاحب معارج النبوہ نے جو بات لکھی، کہتے ہیں صدیق اکبر نے جو جواب دیا، اینڈ والا بندہ بھی سبحان اللہ بولے گا، ہے ایسا جواب دیا، آپ نے فرمایا جبریل مصطفیٰ کی بارگاہ کا غلام ہے، سدرا کتھے وے، مدینہ کتھے وے، منٹ نہیں لگدا ادھرو ادھر ادھرو ادھر۔ فرمایا جب غلام کی رفتار کا یہ عالم ہے، مدینے والے کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ سر میرے نال مل کے پڑھنا جی ہے، سر لامکاں سے طلب ہوئی، جنہوں نے آندہ نا وہ پڑھو، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالاغل اے تو سارے نو آمدہ نا، بالاغل اولا بے کمال ہی، بالاغل اولا بے کمال ہی، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے۔ اور یار دیکھو جملے کو یہ ہو جلے ہوتے بندہ کو پڑھے نا کچھ چاس لے ہے، ہمیں تو اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کی چاس آتی ہے۔ وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، بالغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو باہر والے بھی پڑھو، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ